امریکہ نے اپنے خطرناک جنگی جہاز اسرائیل کے اندر تعینات کر دیے ہیں. ان کی تعداد 6 بتائی جاتی ہے اور امریکہ نے اپنے F-15 فائٹر جیٹ جو ہے وہ اب اسرائیل کے اندر تعینات کر دیے ہیں. امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایران کے اوپر اسرائیل کے ساتھ مل کر اٹیک کرے. جب سے نیتن یاہو گورنمنٹ کے اندر آئے ہیں، میڈل ایسٹ کی پولیٹکس کے اندر وبال اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے. جہاں مسجد اقصی کا ایک معاملہ اٹھ کر سامنے آیا ہے، وہیں امریکہ اسرائیل مل کر ایران کے اندر اب کاروائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ ایران کے اندر کاروائی نہیں بھی کرتے تو بھی انہوں نے شام کے اندر امریکہ کے فائٹر جیٹ کی مدد سے شام کے اندر جو ایران کے ٹھکانے ہیں ان کو نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے. ایران نے اپنے ملک کے اندر آبنائے ہرمز کے پاس اور پرشین گلف کے اندر جو ذوالفقار نام کی جنگی ایکسرسائزز شروع کی ہیں، اس کے بعد یہ معاملات نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور ایران نے ان ذوالفقار 1401 جنگی ایکسرسائزز کے اندر اپنی طاقت پوری طریقے سے دکھائی ہے اور اسرائیل کے فرضی ٹھکانے بنا بنا کے جو ہے اس کو اڑانے کی فوٹیجز بھی جاری کی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کافی بوکھلایا ہوا ہے. ایران نے ہر طرح کے نئے ہتھیاروں کا ایک مرتبہ پھر ٹیسٹ کیا ہے اور ایران کے نئے ہتھیاروں کو لے کر اسرائیل جو ہے اس کے اندر خوف و ہراس پایا جا رہا ہے. اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے. چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. ناظرین گرامی، امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایران کو برباد کرے. امریکہ کے پینٹاگان کے جو ترجمان ہیں جن کا نام نیڈ پرنس ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کو کسی طریقے سے نیوکلیر ویپن حاصل نہیں کرنے دیں گے. ہم نیتن یاہو کے ساتھ مل کر جو ایران کی پالیسی کو پرسو کریں گے تاکہ ایران جو ہے وہ کسی طریقے سے نیوکلیر ویپن حاصل نہ کر پائے. ادھر نیتن یاہو کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہمیں عالمی محاذ اکٹھا کرنا ہوگا، ہمیں عالمی محاذ تشکیل دینا ہوگا اور عالمی محاذ کے انڈر رہتے ہوئے ہم نے ایران کے اوپر حملے کرنے ہوں گے. آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ نے کس لیول کے اوپر جا کر اور کتنی جلدی ایران کو جواب دینے کے لیے اپنے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ F-15 وہ تعینات کیے ہیں اسرائیل کے اندر. اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی فوج جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر اور فضا کے اندر بھی جنگی ریہرسل کریں گے اور ایران کی جو طاقت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی طاقت بھی دنیا کو دکھائیں گے. ادھر حماس نے اعلان کیا ہے کہ مسجد اقصی کا اگر اسٹیٹس کو تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف ہم مل کر اسرائیل کے اوپر اٹیکس کریں گے. اسرائیل کے حیفا شہر علت بندرگاہ کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے اسرائیل کی جانب سے اور اسرائیل نے آج نیبولس کے اندر دوبارہ کاروائی کر کے ایک 15 سال کے نہتے بیچارے فلسطینی کو شہید کیا ہے. اس کے نماز جنازہ میں بہت بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے شرکت کی. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل کے جب سے نیتن یاہو آئے ہیں تب سے مڈل ایسٹ کے حالات زیادہ خراب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں.